بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر نعیم الرحمان صدیقی۔ یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا؟ 31 جولائی سے لے کے 6 اگست 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 21 مارچ سے لے کے 21 اپریل تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے۔ ایریز والوں کے زائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے، یہیں پر مرکری ہے۔ نو ڈاؤٹ اگر آپ بائی برتھ ویک ایریز ہیں تو آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کام کاج کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اس ویک کے اندر آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں وینس اور سن دونوں ہیں۔ وینس اس وقت رجت کی حالت میں ہے، جس کی وجہ سے ریلیشن کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہوگی، لیکن زائچے کے 5 ہاؤس میں سورج ہونے کی وجہ سے اگر آپ کوئی کسی طرح کا ایگزام دینا چاہ رہے ہیں یا آپ فنکار ہیں، گلوکار ہیں، تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا، لیکن زیادہ محنت کرنی پڑے گی اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ البتہ اس ویک کے اندر دوستوں یاروں کے ساتھ آپ کا بہتر تعلقات بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر جب مون آپ کے زائچے کے 1 ہاؤس میں 5 اگست کو آئے گا تو یوگ بنا ہوگا، جس کی وجہ سے گھریلو معاملات میں بھی بہتری آئے گی اور ذاتی معاملات میں بھی 5 اگست کے بعد سے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 21 اپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ٹورس ہے۔ ٹورس والوں کے زائچے کے 1 ہاؤس میں جوپیٹر اور یورنس ہیں، لیکن جو اس وقت ان کا حاکم ستارہ وہ زائچے کے 4 ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہے۔ آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا زائچہ اس وقت ایک یوگ کی حالت میں ہے۔ جوپیٹر کا زائچے کے 1 ہاؤس میں ہونا آپ لوگوں کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک ٹورس نہیں تو اس ویک کے اندر آپ کی قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہاں پر ٹورس والوں کو ایک بات کہوں گا، جتنا بھی ہو سکے اس ٹائم کے اندر جب تک جوپیٹر آپ کے 1 ہاؤس میں ہے روحانیت میں ٹائم اپنا لگائیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ کے جو کام ہیں آپ کی اپنی دعاؤں کی وجہ سے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کے زائچے کے 5 ہاؤس میں مرکری اور مارس ہونے کی وجہ سے وہ ٹورس جو غیر شادی شدہ ہیں اور عشق اور محبت کے معاملات میں مبتلا ہیں ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ایک بہتر ٹائم ہے۔ تھوڑی بہت گرمی سردی لڑائی جھگڑا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا، لیکن ان کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ زائچے کے 4 ہاؤس میں سورج کا ہونا گھریلو معاملات میں ٹینشنز کے اندر اب کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ویسے بھی جو فل مون ہے وہ زائچے کے 10 ہاؤس میں ہونا ہے۔ زائچے کے 10 ہاؤس میں فل مون ہونے کی وجہ سے ایک تو پوزیشن کے حوالے سے استقامت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے تھے اور ڈیلے ہو رہا تھا تو اب کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس لیے کہ جو اگلے 14 دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر گزرنے والے ہیں۔ صرف اور صرف جو بائی برتھ ویک ٹورس ہیں ان کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 22 مئی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے۔ جیمنیز والوں کے زائچے کے 4 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مرکری ہے اور یہیں پر مارس ہے، لیکن اس ویک کے اندر اگر آپ بائی برتھ ویک جیمنیز نہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بہتر گزرے گا۔ صرف 3 اگست سے لے کے 5 اگست تک اپنے مالی معاملات میں آپ کو احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ فل مون زائچے کے 9 ہاؤس میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قانونی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے امیگریشن وغیرہ اپلائی کی ہوئی ہے، باہر سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس ویک کے اندر بہتر چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریلیشن کے معاملات میں بھی یہ ویک بہتر رہے گا، لیکن جو بائی برتھ
ویک جیمنیز ہیں ان کو اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا اور خاص طور پر اپنی گھریلو معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ جن کی والدہ حیات ہیں تو والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں۔ البتہ یہ ویک آپ کے وراثتی معاملات میں آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس ویک کے اندر جہاں مالی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، وہیں پر جو بائی برتھ ویک جیمنیز ہیں ان کو اپنے مالی معاملات میں احتیاط بھی برتنی ہوگی۔ زائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ اس وقت زائچے کے 12th ہاؤس میں ہے۔ وہ جیمنیز جو ڈاکٹر، انجینئر، سرجن ہیں یا بینکس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو اپنے ذاتی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی جو بائی برتھ ویک جیمنیز ہیں۔ 22 جون سے لے کے 23 جولائی تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کینسیرین ہے۔ کینسیرین والوں کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں سورج ہے اور وینس ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو فل مون ہونا ہے زائچے کے 8 ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے وراثتی معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ مرکری اور مارس کے زائچے کے 3rd ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہوگا، سوچ سمجھ کے کام کرنے ہوں گے۔ ویسے تو اس ویک کے اندر جہاں مالی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں پر 3 اگست سے لے کے 5 اگست تک آپ نے اپنی مالی معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہے۔ البتہ اس ویک کے اندر جوپیٹر آپ کے زائچے کے 11th ہاؤس میں ہوگا اور اس نے آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں مون کے ساتھ اس نے اچھی نظر ایک مکمل کرنی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے قانونی معاملات میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کینسیرین جو اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں اس ویک کو بالکل بھی مس نہ کریں، اپنی قسمت آزما کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ بائی برتھ ویک کینسیرین نہیں ہیں تو۔ اس لیے کہ جس وقت مون جو ہے آپ کے زائچے کے 9th ہاؤس میں ہوگا، نو ڈاؤٹ یہ سیٹرن کے ساتھ بھی کران کرے گا، مطلب کہ ایک ہی درجے کے اوپر سے گزرے گا۔ ان کینسیرین والوں کو ذرا احتیاط برتنی ہوگی جو بائی برتھ ویک کینسیرین ہیں، اپنے گھریلو معاملات میں اور اپنے ذاتی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر بہتری اس لیے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جوپیٹر اور جو مون کی 60 ڈگری کی جو نظر مکمل ہونی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ 24 جولائی سے لے کے 23 اگست تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لیو ہے۔ لیو والوں کے زائچے کے 1st ہاؤس میں سن ہے اور وینس ہے۔ یہ ویک تو لیو والوں کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر گزرے گا، اس لیے کہ فل مون بھی زائچے کے 7th ہاؤس میں ہونا ہے۔ آپ کے اس ویک کے اندر مالی معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ سے بھی کام لینا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زائچے کے 2nd ہاؤس میں مارس ہونے کی وجہ سے، اور مارس جو ہے زائچے کے 8 ہاؤس کو مقابل نظر سے دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ جو آپ کا زائچے کے 2nd ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ مرکری ہے وہ بھی اس ٹائم تک آپ کے زائچے کے 2nd ہاؤس میں ہے، وہ بھی مالی معاملات میں تو جہاں بہتری لے کے آ رہا ہے، لیکن مارس جو ہے وہ آپ کے غصے کی وجہ سے یا جلد بازی کی وجہ سے آپ کو نقصان دے کے جا سکتا ہے۔ البتہ فل مون زائچے کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ویک کے اندر عشق اور محبت کے معاملات میں، رومانس کے معاملات میں آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں، شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا، لیکن اس ویک کے اندر صرف اور صرف آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ آپ کو دوبارہ اپنے تعلقات بہتر کرنے ہوں گے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لیو ہیں تو آپ کو ان معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی، گاڑی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی احتیاط برتیے گا۔ ویسے تو یہ ویک
لیو والوں کے لیے بہتر ہی گزرنے والا ہے، مالی حوالے سے ہو، ان کے عشق اور محبت کے حوالے سے، رومانس کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے۔ وہ لیو جو کئی مہینے ہو گئے کہیں جا نہیں سکے، ان کے لیے سیر و تفریح کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ 24 اگست سے لے کے 23 ستمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ورگو ہے۔ ورگو والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مرکری اور مارس ہے۔ یہ ویک نو ڈاؤٹ اگر آپ بائی برتھ ویک ورگو نہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر گزرنے والا ہے، لیکن وہ ورگو خاص طور پر جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا وہ لوگ جو لوگ جذباتی ہیں، بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں، ان کو احتیاط برتنی پڑے گی اور اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر مرکری اور مارس کے آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ایک تو کام بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، لیکن ذائچے کے 7th ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہونے کی وجہ سے اور یہیں پر جس وقت مون نے آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں 3 اگست کو آنا ہے اور 5 اگست تک آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں رہنا ہے، اس وقت آپ کو لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں احتیاط برتنی پڑے گی اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ البتہ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کے مالی معاملات میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ویک ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر گزرے گا جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا کسی بھی قانونی معاملات کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے تو ان کے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ویک کے اندر ذائچے کے 9th ہاؤس میں جوپیٹر جو ہے وہ ذائچے کے 5 ہاؤس کو ایک اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے جو شادی شدہ ورگو ہیں ان کے اولاد کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ 24 ستمبر سے لے کے 23 اکتوبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے۔ لبرا والوں کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے اور یہیں پر سن ہے۔ اگر آپ بائی برتھ ویک لبرا ہیں تو آپ کو ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے اس وقت رجت کی حالت میں ہے۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو خاص طور پر اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور جو لوگ ملازم پیشہ ہیں ان کو اپنے کام کی طرف فل فوکس کرنا ہے، ورنہ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ نوکری سے فارغ ہو سکتے ہیں۔ البتہ جو جاب لیس ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر موقع فراہم ہوتا ہوا نظر آئے گا، ان کو کوشش کرنی چاہیے جاب کے حوالے سے۔ وہ لبرا جو لوگ نئی جاب کی امید کر رہے ہیں اور نئی جاب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، چاہے آپ پہلے کسی اور جگہ پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ وقت بہتر ہے نئی جاب کی اپلائی کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ مون کی اچھی نظریات کے اندر کام کریں گے تو آپ کو 100% بہتر رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو اپنے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بھی احتیاط برتنی پڑے گی جو بائی برتھ ویک لبرا ہیں۔ اس ویک کے اندر آپ لوگوں کو چاہیے کہ چاولوں کا صدقہ جمعے والے دن یا وینس کی ساتھ کے اندر ضرور دیں، 60 روپے کے چاول لے کے صدقہ کریں۔ اگر آپ کے معاملات میں خرابی چل رہی ہے یہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ 24 اکتوبر سے لے کے 22 نومبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن اسکورپیو ہے۔ اسکورپیو والوں کے ذائچے کے 11th ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ مارس ہے، یہیں پر مرکری ہے، لیکن جو آپ کے ذائچے کے 4th ہاؤس میں فل مون ہونا ہے اس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن آپ لوگوں کو اپنے جذبات پر بھی قابو رکھنا ہوگا۔ اگر آپ جذباتی ہیں یا جلد بازی کرنے کے عادی ہیں اور بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں تو آپ کے گھریلو معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی آ سکتی ہے، لیکن البتہ ذائچے کے 11th ہاؤس میں آپ کا حاکم ستارہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ امید اور خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر وہ اسکورپیو جو غیر شادی شدہ ہیں،
شادی اور رشتے کے حوالے سے یہ ویک بہتر رہے گا، فیمیل کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا۔ البتہ آپ لوگوں کے اگر مالی معاملات میں پہلے خرابی چل رہی تھی تو اس ویک کے اندر بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نئے کام کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ سورج کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے ایک تو یہ آپ کے کیریئر کے حوالے سے، پوزیشن کے حوالے سے بہتری لے کے آ رہا ہے، اور نئے کام کے حوالے سے بھی سبب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس ویک کے اندر وہ اسکورپیو جن کی نانی حیات ہیں یا ماموں حیات ہیں، تو ان کو ان ریلیشن میں ذرا احتیاط برتنی پڑے گی جو بائی برتھ ویک اسکورپیو ہیں، اس لیے کہ ذرا سی بات پر ان کے اختلافات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ 23 نومبر سے لے کے 22 دسمبر تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپیٹر ہے، اس وقت بہتر حالت میں ہے۔ اگر آپ پچھلے 3-4 سال سے کام کی وجہ سے پریشان تھے یا کسی بھی وجہ سے آپ کی کوئی پریشانی چل رہی تھی تو اس ویک کے اندر آپ کی کافی حد تک پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ذائچے کے 3rd ہاؤس میں اس ویک کے اندر فل مون ہونا ہے۔ یہ آپ کے ریلیشن کے معاملات، کمیونیکیشن کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا، لکھنے پڑھنے کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا، ٹرانسپورٹ کے معاملات میں بہتری لے کے آئے گا، اس لیے کہ 3rd ہاؤس ذائچے کا ایک میجر ہاؤس گنا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات اس ویک کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بائی برتھ ویک سیجیٹیریس نہیں ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ سورج کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، ذائچے کے 9th ہاؤس میں سورج کا ہونا اور یہیں پر وینس کا ہونا۔ جو غیر شادی شدہ سیجیٹیریس ہیں ان کے لیے شادی اور رشتے کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ ذائچے کے 10th ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 10th ہاؤس میں ہے مرکری، یہی آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، اور یہیں پر مارس کا ہونا۔ آپ لوگوں کو ذرا سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا۔ مارس جو ہے یہ آپ کی عزت اور وقار کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو نئے کام کے حوالے سے بھی یہ ویک بہتر ہوگا، اور آپ کو نئے کام کی آفر بھی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر وہ سیجیٹیریس جو گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور ان کی پروموشن نہیں ہو سکی، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ان کی پروموشن نہیں ہو سکی، ان کو کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے ذائچے کے 10th ہاؤس کا حاکم ستارہ مرکری اس وقت ذائچے کے 10th ہاؤس میں ہے۔ یہ ذائچے کے 6 ہاؤس اور ذائچے کے 2nd ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے مالی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ البتہ آپ لوگوں کو اس ویک کے اندر وینس کا ذائچے کے 9th ہاؤس میں رجت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو اپنے قانونی معاملات میں تھوڑی بہت احتیاط برتنی پڑے گی، اور وہ سیجیٹیریس جو فنکار ہیں ان کو بھی ذرا احتیاط برتنی پڑے گی۔ البتہ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ویک بہتر ہی گزرنے والا ہے۔ 23 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن کیپریکون ہے۔ کیپریکون والوں کے ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے، رجت کی حالت میں ہے، یہیں پر نیپچون ہے، یہ بھی رجت کی حالت میں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے اس ویک کے اندر ایک خوشخبری ہے، آپ کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں اس ویک کے اندر فل مون ہونا ہے، مطلب کہ آپ کا یہاں پر فل مون ہونا ذائچے کے 2nd ہاؤس میں یہ آپ کے مالی معاملات میں اللہ کے فضل و کرم سے ضرور بہتری لے کے آئے گا۔ جہاں یہ آپ کے مالی معاملات میں بہتری لے کے آئے گا وہیں پر وہ کیپریکون جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کو اپنے لائف پارٹنر سے مالی طور پر سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں مرکری کا ہونا اور مارس کا ہونا یہ دونوں ہی آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مرکری جو ہے وہ آپ کے ذائچے کے 9th ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور ذائچے کے 6 ہاؤس کا بھی حاکم ستارہ ہے۔ یہ آپ کے کام کے حوالے سے بھی بہتری لے کے آئے گا، آپ لوگوں کے قانونی معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، اور وہ کیپریکون جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا۔ مریخ ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جہاں پر آپ کو قانونی طور پر سپورٹ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کیپریکون جو کسی بھی فیکٹری کے مالک ہیں یا ریت بجری سیمنٹ کا کام کرتے ہیں
ان کے بھی کام میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ البتہ مریخ کے ذائچے کے 9th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری لے کے آئے گا، لیکن اگر آپ بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں تو آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی۔ اس کی ایک ریزن ہے، وہاں پر اس وقت راس ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک کیپریکون ہیں ان کو اپنی والدہ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہے اور گھریلو معاملات میں بھی احتیاط لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے۔ ایکویریس والوں کے ذائچے کے 2nd ہاؤس میں سیٹرن اور نیپچون ہے۔ برتھ جو ویک ایکویریس ہیں ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہوگی، لیکن اس ویک کے اندر خاصی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی 2 ریزن ہیں، ایک تو فل مون آپ کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں ہونا ہے، جس کی وجہ سے اس ویک کے اندر تھوڑا بہت آپ کے اندر جذباتی پن بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جوپیٹر اور یورنس ذائچے کے 4th ہاؤس میں ہیں، یہ دونوں قریب ترین درجے کے اوپر ہیں۔ اگر یورنس آپ کے پیدائشی ذائچے میں بہتر حالت میں ہے تو اس ویک کے اندر آپ کو مالی طور پر بھی بینیفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیمیل اور میل ایکویریس کے لیے جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کے حوالے سے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا، بہتر پرپوزل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس ویک کے اندر وینس جو آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے یہ عزت کی حالت میں رہے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے قانونی معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی، لیکن آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس کا حاکم ستارہ ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہے۔ سورج کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے لائف پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذائچے کے 8 ہاؤس میں مرکری اور مارس ہونے کی وجہ سے جہاں آپ کے وراثت کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، وہیں پر آپ کو اپنے مالی معاملات میں بھی احتیاط برتنی ہوگی جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر جو بائی برتھ ویک ایکویریس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ریلیشن اور اپنے کاغذی معاملات میں اسے کہ 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسس ہے۔ پائسس والوں کے ذائچے کے 1st ہاؤس میں سیٹرن ہے اور نیپچون ہے، دونوں ہی رجت کی حالت میں ہیں۔ نو ڈاؤٹ پائسس والوں کی 60 صدی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے کئی پائسس والے پریشان ہوں گے جو بائی برتھ ویک پائسس ہیں۔ البتہ اس ویک کے اندر فل مون ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے بہت سے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، خاص طور پر وہ پائسز جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا ابراڈ میں ہیں اور سیٹل نہیں ہو سکے ان کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے۔ جو پائسز امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں یا جو پائسز ڈاکٹر انجینئر سرجن ہیں یا خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں ان کے معاملات میں بھی بہتری آ رہی ہے، لیکن اس ویک کے اندر جو جوپیٹر اور یورنس ذائچے کے 3rd ہاؤس میں ہیں یہ آپ کے ریلیشن کے معاملات بھی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پائسز جو کمیونیکیشن سینٹر میں کام کرتے ہیں یا ملٹی میڈیا میں ہیں یا کسی نیوز چینل میں کام کرتے ہیں، ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ویک بہتر رہے گا۔ اس ویک کے اندر مرکری اور مارس آپ کے ذائچے کے 7th ہاؤس میں ہی رہیں گے، آپ لوگوں کو ان کا بینیفٹ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا، جو خاص طور پر وہ پائسز جو غیر شادی شدہ ہیں رشتے کے حوالے سے شادی کے حوالے سے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس ویک کے اندر پائسز والوں کو اپنے لائف پارٹنر کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے کے 6 ہاؤس میں سورج اور وینس کے ہونے کی وجہ سے جہاں کام کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے، وہیں پر آپ لوگوں کی اگر صحت کافی دیر سے ڈاؤن چل رہی تھی اب صحت کے معاملات میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس وقت بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، پھر ہی جا کے آپ کو رزلٹ ملے گا۔ وہ پائسز جن کے معاملات پچھلے 3-4 مہینے سے سلو چل رہے تھے تو ان کے معاملات میں کچھ نہ کچھ ان کو رزلٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میں یہاں پر پائسز والوں کو اینڈ پر ایک چیز کہوں گا، فل مون جو آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہو رہا ہے تو اپنے ٹیکس کے معاملات میں آپ نے احتیاط برتنی ہے اور اپنے جو بھی گھر کی چیز ریپیئر کرا رہے ہیں وہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔